أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے فیوز ورنن فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر یگ میں اسی طرح نمایاں ہے اور چمکتا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ ادھکتر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہے۔ اس لیے میں اسی وقت ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ارتھات نسندے ہم نے ہی اس ذکر قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ عطا اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قرآن کریم کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام کو وہ معارف سکھائے جو لوگوں سے گپت تھے۔ آپ علیہ السلام کے دوارا قرآن کریم کے فیض کا چشمہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام آئے ہی قرآن کریم کی حکومت کو سنسار میں قائم کرنے کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تتھاکتھت علماء نے آپ علیہ السلام کے دعوے کی ابتدا سے ہی آپ علیہ السلام کی مخالفت اپنا ادیشیہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی دلیل اور عقل کی بات سننا نہیں چاہتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خود تو علم و معرفت سے نابلد ہیں، لیکن جس کو خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے اس کے راستے میں روکے کھڑی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسے یہ لوگ قرآن کریم کی خدمت سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں سمے سمے پر ان علماء کو ابال اٹھتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر بعض سستی شہرت حاصل کرنے والے سیاستدان اور سرکاری ادھیکاری بھی مل جاتے ہیں، اور احمدیوں کو مختلف بہانوں سے ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے پھر یہ لوگ احمدیوں پر تحریف اور توہین قرآن میں من گھڑت مقدمے بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اپدرف سے بچائے، اور جو احمدی اس غلط اور ظالمانہ الزام میں انہیں پکڑے ہوئے ہیں ان کی جلد رہائی کے بھی اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمائے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی ہی ہے جس سے قرآن کریم کے علوم و معارف کا پتہ چلتا ہے، اور جماعت احمدیہ ہے اس کام کو دنیا میں سر انجام دے رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں قرآن کریم کی عظمت و اہمیت، مقام و مرتبہ کے سمبندھ میں اپنے ارشادات اور لیکھنی میں جو اس کا ورنن فرمایا ہے اور عطا فرمایا ہے وہ میں آج ورنن کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ستھان پر قرآن کریم کی کامل تعلیم اور پورن ہونے کے بارے میں ورنن فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یدپی میرا مت یہی ہے کہ قرآن اپنی شکشا میں پورن ہے تتھا کوئی سچائی اس سے باہر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ارتھات ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری جس میں پرتیک وستو کا ورنن ہے۔ اور پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ارتھات ہم نے کوئی وستو اس کتاب سے باہر نہیں رکھی، پرنتو اس کے ساتھ ہی یہ بھی میری آستہ ہے کہ پوتر قرآن سے سمست دھارمک سمسیاؤں کا نکالنا اور پرینام پراپت کرنا
اور اس کے संक्षेपों के सही विवरण पर सामर्थ्यवान खुदा की इच्छा अनुसार प्रत्येक विवेचना करता एवं मौलवी का कार्य नहीं, अपितु ये विशेषता उनका कार्य है जो खुदा ताला की वही से बतौर नबूवत या बतौर महान विलायत की सहायता दिए गए हों। अतः ऐसे लोगों के लिए जो मुल्हम ना होने के कारण पुरानी ज्ञानों से समस्याओं को छांटना और परिणामों को निकालने पर समर्थन नहीं हो सकते, ये सीधा मार्ग है कि वो इरादे के बिना कुरान की समस्त शिक्षाओं से उन अध्यात्म ज्ञानों का चयन करना तथा परिणाम निकालना जो विरासत में मिली क्रियात्मक पद्धतियों के माध्यम से मिले हैं, बिना विचार अविलंब स्वीकार कर लें। तथा जो लोग महान विलायत की वही के प्रकाश से प्रकाशित हैं कि गिरोह में सम्मिलित हैं, उनसे निसंदेह खुदा का नियम यही इल्लल मुतहरून और है कि वह समय समय पर कुरान के गुप्त रहस्य उन पर खोलता रहा है तथा उन पर यह बात सिद्ध कर देता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अतिरिक्त शिक्षा कदापि नहीं दी, अपितु सही हदीसों से संक्षेप एवं संकेत पवित्र कुरान का विवरण है। अतः ये अध्यात्म ज्ञान के पाने से उन पवित्र कुरान का चमत्कार प्रकट हो जाता है तथा उन स्पष्ट आयतों की सच्चाई उन पर प्रकाशित हो जाती है जो अल्लाह ताला कहता है कि पवित्र कुरान से कोई वस्तु बाहर नहीं। इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इल्म व मार्फत को अता फरमाने के लिए भेजा है। फिर इस बात को वर्णन फरमाते हुए कि हिदायत का प्रथम ज़रिया कुरान है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अभी तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि 3 चीज़ें हैं जिन्हें खुदा ने तुम्हारे पथ प्रदर्शन हेतु दिया है। सर्वप्रथम कुरान है जिसमें खुदा का एकेश्वरवाद का सिद्धांत, प्रतिष्ठा और गरिमा का वर्णन है, जिसमें उन विवादों के संदर्भ में न्याय किया गया है जो यहूद और ईसाइयों में थे, जैसा कि ये विवाद और दोष कि ईसा इब्ने मरियम के सलीब के मारा गया, वह लानती हुआ और अन्य नबियों की भांति उसे मुक्ति नहीं द्वारा मिली, उसे आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार कुरान आज्ञा नहीं देता कि खुदा के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना की जाए, न मनुष्य की, न जानवर की, न सूर्य की, न चंद्रमा की, न किसी अन्य नक्षत्र की, न भौतिक साधनों की, न स्वयं की। अतः तुम सावधान रहो, खुदा की शिक्षा और कुरान के पथ प्रदर्शन के विपरीत एक पग भी ना उठाओ। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो मनुष्य कुरान के 700 आदेशों में से एक छोटे से आदेश को भी टालता है, वह मुक्ति के द्वार को स्वयं अपने लिए बंद करता है। वास्तविक और पूर्ण मुक्ति के मार्ग कुरान ने प्रदर्शित किए, शेष सभी उसकी तुलना में छाया मात्र थे। अतः तुम कुरान का पूरा सतर्कता से अध्ययन करो और उससे आध्यात्मिक प्रेम करो, ऐसा प्रेम जो तुमने किसी से ना किया हो, क्योंकि जैसा खुदा ने मुझसे संबोधित करते हुए फरमाया, अल खैरु कुल्लुहु फिल कुरान, कि समस्त प्रकार की भलाइयाँ कुरान में हैं। यही बात सत्य है। खेद है उन लोगों पर जो किसी अन्य वस्तु को उस पर प्राथमिकता देते हैं। तुम्हारा संपूर्ण सफलता और मुक्ति का स्रोत कुरान में निहित है। तुम्हारी कोई भी धार्मिक आवश्यकता ऐसी नहीं जिसका समाधान कुरान में ना हो। परले के दिन तुम्हारे ईमान के सच्चे या झूठे होने की कसौटी कुरान है। आकाश के नीचे कुरान के अतिरिक्त और कोई पुस्तक नहीं जो किसी अन्य पर निर्भर हुए बिना तुम्हारा पथ प्रदर्शन कर सके। खुदा ने तुम पर अपार कृपा की है जो कुरान जैसी पुस्तक तुम्हें प्रदान की। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वह पुस्तक जो तुम्हारे सम्मुख पढ़ी गई, यदि ईसाइयों के सम्मुख पढ़ी जाती तो वह तबाह ना होते। ये उपकार और पथ प्रदर्शन जो तुम्हें उपलब्ध किए गया, यदि तौरात को छोड़कर यहूदियों को उपलब्ध कराया जाता तो उनके कुछ समूह परले का इनकार ना करते। अतः इस उपकार के महत्व को समझो जो तुम्हारे साथ किया गया। ये अति उत्तम उपकार है, यह अपार संपत्ति है। यदि कुरान ना आता तो समस्त संसार एक अपवित्र और तुच्छ लोथड़े की भांति था। कुरान वह पुस्तक है जिसके समक्ष सभी पथ प्रदर्शन तुच्छ हैं। इंजील को लाने वाला रूहुल कुद्दुस कबूतर के रूप में प्रकट हुआ था, जो एक निर्बल और कमज़ोर पक्षी था जिसे बिल्ली भी दबोच सकती थी। इसलिए दिन प्रतिदिन कमज़ोरी के गड्ढे में गिरते गए और उनमें आध्यात्मिकता शेष न रही, क्योंकि उनके ईमान का समस्त आधार कबूतर पर था। परंतु कुरान रूहुल कुद्दुस उस श्रेष्ठमन रूप में प्रकट हुआ जिसने धरती से लेकर आकाश तक को अपने अस्तित्व से भर दिया। कहाँ वह निर्बल कबूतर और कहाँ ये अद्भुत और अलौकिक प्रकाश जिसका विवरण कुरान में भी है। कुरान एक सप्ताह में मनुष्य को पवित्र कर सकता है, अगर बाध्य अथवा आंतरिक इच्छाएं नहीं। कुरान तुमको नबियों के समान कर सकता है यदि तुम स्वयं उससे दूर ना भागो। कुरान के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक ने प्रारंभ में भी
प्रारंभ में ही अपने अध्ययन करताओं को ये प्रार्थना नहीं सिखाई और ना ही ये आशा दिलाई कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अर्थात हमें अपने इन नेमतों का मार्ग दिखा जो हमसे पूर्व लोगों को दिखाया गया, जो नबी, सिद्दीक, शहीद और साले थे। अतः अपने साहत को दृढ़ करो और कुरान के निमंत्रण की अवहेलना मत करो कि वह तुम्हें वे पुरस्कार देना चाहता है जो तुमसे पूर्व लोगों को दिए थे। इसी प्रकार कुरान के बाद दूसरी हिदायत का ज़रिया आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा माध्यम हदीस है, क्योंकि वह बहुत अरसे के बाद, कई साल के बाद, बल्कि 100 साल के बाद, अरसे के बाद आईं, इस शर्त के साथ कि यह हदीसें कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना हों। कुरान करीम की इज़्ज़त व तकरीम करने की नसीहत करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग कुरान को इज़्ज़त देंगे वह आसमान पर इज़्ज़त पाएंगे। इसी की तफसील में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए एक अनिवार्य शिक्षा ये है कि कुरान शरीफ को अलग थलग ना डाल दो, उसी में तुम्हारा जीवन निहित है। जो लोग कुरान को सम्मान देंगे वह आकाश पर सम्मानित किए जाएंगे। कुरान करीम से बिल्कुल किनारा कशी ना करो, उस पर अमल करना बिल्कुल छोड़ ना दो। ये ना हो कि बिल्कुल अमल ही ना करो, इसको पढ़ो, बाकायदगी से पढ़ो, उसकी नसाए पर अमल करो, क्योंकि जो लोग कुरान को इज़्ज़त देंगे वह आसमान पर इज़्ज़त पाएंगे। जो लोग हर एक हदीस और हर एक कौल पर कुरान को मुकद्दम रखेंगे उनको आसमान पर मुकद्दम रखा जाएगा। नौए इंसान के लिए समस्त ज़मीन पर अब कोई पुस्तक नहीं परंतु कुरान, और समस्त आदमजातों के लिए अब कोई रसूल और शफ़ी नहीं परंतु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतः तुम कोशिश करो कि सच्चाई मोहब्बत इस जाओ जलाल के नबी के साथ रखो और उसके गैर को इस पर किसी नौ की बड़ाई मत दो, ता आसमान पर तुम निजात याफ्ता लिखे जाओ। और याद रखो कि निजात वह चीज़ नहीं जो मरने के बाद ज़ाहिर होगी, बल्कि हकीकी निजात वह है कि इसी दुनिया में अपनी रोशनी दिखलाती है। ईमान में ऐसी मजबूती होती है कि इस दुनिया में इंसान पर उसकी रोशनी ज़ाहिर हो जाती है। हर जुल्मत का मुकाबला करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमें पिछले दिनों हमारे बुकीना फासो के शहीद भाइयों में मिलती है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, निजात याफ्ता कौन है? वह जो यकीन रखता है जो खुदा सच्चा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें और समस्त मखलूक में दरमियानी शफ़ी हैं, और आसमान के नीचे ना उसके हम मर्तबा कोई और रसूल है और ना कुरान के हम मर्तबा कोई और किताब है, और किसी के लिए खुदा ने ना चाहा कि वह हमेशा ज़िंदा रहे, परंतु ये बरगुज़ीदा नबी हमेशा के लिए ज़िंदा है। और एक इल्ज़ाम जो है इसका भी इसमें रद्द कर दिया है कि हम नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। फिर कुरान शरीफ के ख़ातमुल कुतुब होने के बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन और पवित्र कुरान ख़ातमुल कुतुब, और अब कोई कामिल या कोई नमाज नहीं, और अब कोई कलमा या कोई नमाज नहीं हो सकती जो कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या करके दिखाया था। जो कुछ पवित्र कुरान में है उसको छोड़कर मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, जो इसको छोड़ेगा वह नरक में जाएगा। ये हमारा मत और रास्ता है, परंतु इसके साथ ये भी समझ रखना चाहिए कि इस उम्मत के लिए वार्तालापों एवं संबोधनों का दरवाज़ा खुला है, और ये दरवाज़ा मानो पवित्र कुरान की सच्चाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर है और हर समय ताज़ा गवाही है। इसके लिए खुदा ताला ने सूरह फातिहा में ये दुआ सिखाई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अम्बिया अलैहिस्सलाम की खूबियों की प्राप्ति का संकेत है, और स्पष्ट है कि नबियों को जो खूबी दी गई वह खुदा की मार्फत की ही खूबी थी, और उनको ये नेमत वार्तालापों एवं संबोधनों से प्राप्त हुई थी। इसके तुम भी अभिलाषी हो। अतः इस नेमत के लिए ये विचार करो कि पवित्र कुरान इस दुआ का तो निर्देश करता है, परंतु उस हिदायत का प्रतिफल कुछ भी नहीं, या इस उम्मत को के किसी व्यक्ति को भी ये सम्मान नहीं मिल सकता तथा क़यामत तक ये दरवाज़ा बंद नहीं होता। बताओ, इससे इस्लाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान सिद्ध होगा या कोई खूबी सिद्ध होगी? मैं सच सच कहता हूँ कि जो व्यक्ति ये विश्वास रखता है कि वह इस्लाम को बदनाम करता है, उसने शरीयत के सार को समझा ही नहीं। इस्लाम के उद्देश्य में से तो ये बात थी कि मनुष्य केवल जीव ही से वहदहू ला शरीक ना कहे, अपितु वास्तव में समझ ले कि स्वर्ग एवं नरक पर काल्पनिक ईमान ना हो, अपितु वास्तव में वह इसी जीवन में स्वर्गीय आस्थाओं पर सूचना पाले और उन गुनाहों पापों से जिनमें वैशी मनुष्य ग्रस्त है मुक्ति पाले। ये महान उद्देश्य मनुष्य का था, और ये ऐसा पवित्र एवं शुद्ध उद्देश्य है कि कोई दूसरी कौम अपने धर्म में इसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकती और ना उसका नमूना दिखला सकती है।
کہنے کو تو پرتیک کہہ سکتا ہے، پرنتو کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس معیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پر کفر کے فتوے لگانے والوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ احمدی کیول پرانے قصوں کو ہی ورنن نہیں کرتے، بلکہ آج بھی زندہ کتاب اور زندہ رسول کے ماننے والے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اترنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی بولتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے، ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمات نبوت ختم ہو گئے، ارتھات وہ سمست وبھن کلمات جو آدم سے لے کر مسیح مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، ویسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے۔ اس طرح پر سوبھاوک روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، اور ایسا ہی وہ سمست تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتاب میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم ٹھہرا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خاتم النبیین کا شبد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا، بجائے خود چاہتا ہے کہ اسی شبد میں یہ رکھا گیا کہ وہ کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں، اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے جس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، اس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، ایسا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے کہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ ہم پر نعوذ باللہ الزام کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑا سمجھتے ہیں اور ہم توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان الفاظ کے بعد کوئی عقل مند اور انصاف پسند یہ نہیں کہتا کہ احمدی کسی بھی طرح توہین رسالت کے مرتکب ہیں۔ فرمایا، اس لیے قرآن شریف بھی سمست پہلی کتابوں اور فرشتوں سے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر واقع ہوا ہے، جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی ہے، اور سمست مقامات اکمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نقطہ پر پہنچ ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، اسی طرح اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہوئے۔ آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم ٹھہری۔ فرمایا، جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی، جو بھی مرتبہ ہو، جو بھی وجوہات کسی کلام کی بڑائی کے اور اعجاز کے ہو سکتے ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں، یعنی با اعتبار فصاحت و بلاغت، کیا با اعتبار ترتیب مضامین، کیا با اعتبار تعلیم، کیا با اعتبار کمالات تعلیم، کیا با اعتبار ثمرات تعلیم۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کلام نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص بات کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے، ارتھات جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواہ بالحاظ فصاحت و بلاغت، خاص پہلو کو نہیں مانگا، کسی طرح آؤ قرآن شریف سے مقابلہ کر لو۔ قرآن شریف میں ہر قسم کے مضامین موجود ہیں، چاہے بالحاظ فصاحت و بلاغت، چاہے بالحاظ مطالب کے ادیشیہ، چاہے بالحاظ تعلیم، چاہے بالحاظ بھوشیہ وانی اور غیب کے جو قرآن میں شریف میں موجود ہیں، ادیشیہ کسی رنگ میں دیکھو یہ ہیں۔ پھر ایک مجلس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات ہرگز بھول جانے کے مضمون نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی غلط فہمی اور حق پوشی کی بنا پر قرآن شریف کو قصوں کا مجموعہ کہا، انہوں نے حقائق کے شناس فطرت سے حصہ نہیں پایا، انیتھا اس پاک کتاب نے تو پہلے قصوں کو بھی ایک فلسفہ بنا دیا۔ جو قصے ورنن ہوئے ہیں وہ اسی طرح ورنن کیے کہ وہ ایک فلسفہ ہے، ان میں ایک سبق ہے، ایک گہرائی ہے۔ فرمایا، اور یہ اس کا احسان عظیم ہے، ساری کتابیں اور نبیوں پر کی اس قصے کو اس نے
فلسفہ بنا دیا، انیتھا آج ان باتوں پر ہنسی کی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علمی مضامین میں جبکہ موجودات عالم کے حقائق اور خواص اشیاء کے علوم میں ترقی کر رہے ہیں، اس نے آسمانی علوم و کشف حقائق کے لیے ایک سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بڑے بڑے علوم کے ماہرین پیدا ہو چکے ہیں، مختلف قسم کے سائنس کے مضامین، دوسرے مضامین، دنیا ترقی کر رہی ہے، مزید تحقیقیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے سلسلہ قائم کر دیا، اور اس سلسلے میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تاثیر قرآن کریم کے علم سے ہی علم حاصل کر کے، اس کی تعلیم سے ہی علم حاصل کر کے ورنن فرمائی ہے کہ کس طرح سائنس اور مذہب میں ایک یکجائی ہے۔ فرمایا جس نے اس سمجھ باتوں کو جو فیض یاوت کے زمانے میں ایک معمولی قصوں سے بڑھ کر ستان نہ رکھتی تھی اور اس سائنس کے مضامین میں ان پر ہنسی ہو رہی تھی، فرمایا کہ علمی پیرایا میں ایک فلسفہ کی صورت میں پیش کیا جو اندھیرا زمانہ تھا، ایک جہالت کا زمانہ تھا۔ اسلام میں اکا دکا علماء نظر آتے تھے، اس وقت کی یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ ہنستے تھے، سائنسدان ہنستے تھے کہ یہ کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو بھیج کر اور اس کی تفسیر جو آپ علیہ السلام نے ورنن کی، جو تشریح ورنن فرمائی اور جس طرح اس کا ورنن عرفان ورنن فرمایا، مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو ورنن کرنے کے لیے اپنے فرستادے کو بھیجا، جس نے اسلام کی تعلیم کے اوپر جو جہالت کے الزامات تھے ان سب کو دور کر دیا۔ پھر قرآن کریم پر ایمان اور اس کی پیروی کو آپ علیہ السلام کس قدر ضروری خیال فرماتے تھے اور اس کے ایمان کا حصہ یقین رکھتے تھے، اس کی تفصیل ورنن فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ میری آستہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا سا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ فرمایا کہ میں نے پھر اس عقیدہ کو نہ کیول ترقی میں بلکہ 60 کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے ورنن کیا ہے، اور دن رات مجھے یہی فکر اور خیال رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مخالفین جھٹ کفر کا فتویٰ ہم پر لگا دیتے ہیں، اگر ہماری طرف سے کوئی بات سنتے تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے، ہم سے پوچھتے کہ یہ بات تم نے کی ہے یا نہیں، اور اگر کی ہے تو یہ تو اسلام کے مطابق نہیں، اس کی وضاحت کرو، لیکن نہیں، فرمایا کہ ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں، کیول کفر کے فتوے لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو جو ورنن کیا ہے اسلام کی اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں کیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ قرآن شریف اور قانون قدرت کی ہم آہنگی کو ورنن فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پوتر اور پورن شکشا پوتر قرآن کی ہے جو مانو روپی ورکش کے پرتیک شاخا کا پالن پوشن کرتی ہے۔ پوتر قرآن کیول ایک پہلو پر بل نہیں دیتا اپتو کبھی شمع اور شیل کی شکشا دیتا ہے، پرنتو اس شرط پر کہ شمع کرنے میں سدھار نہیت ہو، اور کبھی سمے اور افسر کے انوکول اپرادھی کو دنڈ دینے کا آدیش دیتا ہے۔ اور پوتر قرآن واستو میں خدا تعالیٰ کی اس پرکرتی کے نیم کا چتر ہے جو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ بات اتنت بدھی سنگت ہے کہ خدا تعالیٰ کا کتھن اور کرم دونوں انوکول ہونے چاہیے، ارتھات جس رنگ اور ڈھنگ پر سنسار نے خدا تعالیٰ کا کاریہ دکھایا دیتا ہے، آوشک ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچائی کتاب اسی کے انوسار شکشا دے، نہ یہ کہ کرم سے کچھ اور دکھائی دے اور نہ کتھن سے کچھ اور۔ خدا تعالیٰ کے کرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور شمع نہیں اپتو وہ اپرادھیوں کو طرح طرح کی یاتناؤں سے دنڈت بھی کرتا ہے۔ ایسی یاتناؤں کا ورنن پہلی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہمارا خدا کیول نرمی کرنے والا خدا نہیں اپتو وہ نیتیوان بھی ہے، اس کا پرکوپ بھی بڑا کٹھور ہے۔ سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کی پرکرتی کے نیموں کے انوکول، اور اس کا سچا کتھن وہ ہے اس کے کرم کا ورودھی نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خدا نے اپنی سرشٹی کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور شمع کا برتاؤ کیا ہو اور کوئی پرکوپ نہ آیا۔ اب بھی اپوتر سوبھاو رکھنے والے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے دوارا ایک بہت بھینکر اور بھیشن بھوکمپ کی سوچنا دے رکھی ہے جو ان کا وناش کرے گی۔ یہ اس وقت تھا جب زلزلے کی آپ علیہ السلام بھوشیہ وانی فرمائی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے تھے سنسار میں ایک قرآن ہی ہے جس نے خدا کے استعداد اور اس کی وشیشتاؤں کو خدا کے اس پرکرتی کے نیم کے انوکول پرکٹ کیا ہے جو خدا تعالیٰ کے کرم سے سنسار میں پایا جاتا ہے، اور جو مانو سوبھاؤ اس کی انتراتما میں ودیمان ہے۔ عیسائی صاحبوں کا خدا کیول انجیل کے پتروں میں قید ہے، جس تک انجیل نہیں پہنچی وہ اس خدا کی خدا سے اپریچت ہے، پرنتو جس خدا کو قرآن پرستت کرتا ہے اس سے کوئی بھی بدھیمان ویکتی بے خبر نہیں۔ اتح سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن
نے प्रस्तुत किया जिसकी गवाही मानव स्वभाव और प्रकृति का नियम दे रहा है, ईसाइयों की तरह नहीं है। फरमाया सच्चा धर्म वही है जो इस युग में भी खुदा का सुनना और बोलना दोनों सिद्ध करता है। अतः सच्चे धर्म में खुदा ताला अपनी वाणी से अपने विद्यमान होने की स्वयं सूचना देता है। खुदा को पहचानना एक आध्यात्मिक कठिन कार्य है, एक अत्यधिक कठिन कार्य है। संसार के विद्वानों और दार्शनिकों का कार्य नहीं कि खुदा का पता लगाए, क्योंकि धरती और आकाश को देखकर केवल ये सिद्ध होता है कि इस दृढ़ और मजबूत व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक होना चाहिए, परंतु ये सिद्ध नहीं हो सकता कि वास्तव में वे व्यवस्थापक मौजूद हो और होना चाहिए। तथा है में जो अंतर है वह स्पष्ट है। तथा इस अस्तित्व का निश्चित तौर पर पता देने वाला केवल पवित्र कुरान है, जो न केवल खुदा को पहचानने का आदेश देता है अपितु स्वयं दिखा देता है। आकाश के नीचे कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो इस गुप्त अस्तित्व का पता दे। अल्लाह ताला के वजूद के बारे में कुरान करीम में सबूत मौजूद है। कुरान करीम की इंजील और दूसरी मजहबी कुतुब पर बरतरी साबित करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान शरीफ एक कामिल और ज़िंदा एजाज़ है और कलमा का मौजज़ा ऐसा मौजज़ा था कि कभी और किसी ज़माने में वह पुराना नहीं हो सकता और ना फना का हाथ इस पर चल सकता है। हज़रत अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का अगर आज निशान देखना चाहते हो तो कहाँ है? क्या यहूदियों के पास वह सोटा है और इसमें कोई कुदरत उस वक़्त भी सांप बनने की मौजूद है? इत्यादि इत्यादि। उद्देश्य जिस कदर मौजज़ात समस्त नबियों के सादिर हुए, उनके साथ ही इस मौजज़ात का भी ख़ात्मा हो गया। परंतु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात ऐसे हैं कि वह हर ज़माना में हर वक़्त ताज़ा बताज़ा ज़िंदा मौजूद हैं। इन चमत्कारों का ज़िंदा होना और इन पर मौत का हाथ ना चलना साफ तौर पर इस अमर की गवाही दे रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा नबी हैं और हकीकी ज़िंदगी यही है जो आप अलैहिस्सलाम को अता हुई और किसी दूसरे को नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इसलिए ज़िंदा तालीम है कि इसके समरात और बरक़ात इस वक्त भी मौजूद हैं जो आज से 1300 साल पूर्व मौजूद थे। दूसरी कोई तालीम हमारे सामने इस वक्त ऐसी नहीं जिस पर अमल करने वाला ये दावा कर सके कि इस समरात और बरक़ात और फ़यूज़ से मुझे दिया गया है, मुझे लाभ दिया गया है और मैं एक अल्लाह का निशान हो गया हूँ। लेकिन हम खुदा ताला के फ़ज़ल से कुरान शरीफ की तालीम के समरात बरक़ात का उदाहरण अब भी मौजूद पाते हैं और उन समस्त आसार और फ़यूज़ को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा में मिलते हैं अब भी पाते हैं। इसलिए खुदा ताला ने इस सिलसिला को इसलिए कायम किया है ताकि वह इस्लाम की सच्चाई पर ज़िंदा गवाह हो और साबित करे कि वह बरक़ात आसार उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तिबा से ज़ाहिर होते हैं जो 1300 बरस पहले ज़ाहिर होते थे। इसलिए सदा निशान उस वक़्त तक ज़ाहिर हो चुके हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी बाज़ कुतुब में यह निशान ज़ाहिर भी फरमाए हैं, लिख कर वर्णन फरमाया है और जमात पर चढ़ने वाला हर दिन इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जो भविष्यवाणी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई है वह किस तरह पूरी हो रही है। बहरहाल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, हर कौम हर मज़हब का सिर गिरोह को हमने दावत की कि वह हमारे मुकाबला में आकर अपनी सदाकत का निशान दिखाए, परंतु एक भी ऐसा नहीं जिसने अपने मज़हब की सच्चाई का कोई नमूना अमली तौर पर दिखाया। हम खुदा ताला के कलाम को कामिल एजाज़ मानते हैं और हमारा यकीन और दावा और कोई दूसरी किताब उसके मुकाबिल नहीं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि कुरान शरीफ का कोई अमर पेश करें वह अपनी जगह पर एक निशान और मौजज़ा है। मसलन तालीम ही को देखो तो वह अज़ीम शान मौजज़ा नज़र आती है और वास्तव में मौजज़ा है ऐसे हकीमाना निज़ाम और फितरती तकाज़ों के मुआफ़िक वाक़ई हुई है कि दूसरी तालीम उसके साथ हरगिज़ मुकाबला नहीं कर सकती। कुरान शरीफ की तालीम पहली सारी तालीमों के मुतमम्मिम और मुकम्मल है और इस वक्त केवल एक पहलू तालीम का दिखाकर मैं साबित करता हूँ कि कुरान की तालीम आला दर्जे पर वाक़ई हुई और मौजज़ा है। मसलन तौरात की तालीम फरमाया कि हालात मौजूदा के लिहाज से कहो या ज़रूरियात वक्त की जो तौरात की तालीम है इसका सारा ज़ोर किसास और बदला पर है, जैसे आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। इसके बिलमुकाबिल इंजील की तालीम है जिसका सारा ज़ोर क्षमा सब्र दरगुजर पर था, यहाँ तक कि इसमें ताकीद की गई कि अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दो। कोई एक ऐसा कर्तव्य ले जाए जो 2 कोस चले जाओ, कुर्ता मांगो तो चोगा भी दे दो। इस तरह पर हर बाब में तौरात और इंजील की तालीम में यही बात नज़र आएगी। तौरात इफ़रात का पहलू लेती है और इंजील तफरीद का, परंतु कुरान शरीफ अफसर और महल पर हिकमत और वसअत की तालीम देता है।
جہاں دیکھو جس بارے میں قرآن کی تعلیم پر نگاہ کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور افسر پر سبق دیتا ہے، جبکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے، لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ تورات اور انجیل میں ہر ایک کتاب نے ایک پہلو پر زور دیا، پرنتو فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق کیول قرآن شریف نے تعلیم دی ہے۔ یہ کہنا کہ توریت کی تعلیم افراد کے مقام پر ہے، اس لیے وہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ صحیح ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے نہیں، وہ تعلیم توریت کی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم بیکار تھی، اور چونکہ توریت اور انجیل کا قانون سیمت سمے کی طرح تھی، ارتھات جو بیلنس تعلیم تھی اب ملی، وہ اس وقت بیکار تھی۔ اس زمانہ میں ضرورت تھی اس تعلیم کی جو توریت میں دی گئی، اور چونکہ توریت یا انجیل قانون سیمت سمے کی طرح تھی، اور جو انجیل اور توریت کی تعلیم ہے وہ اس جگہ کے لیے تھی، وہیں کے لیے مخصوص تھی، اس لیے ان تعلیموں سے دوسرے پہلوؤں کا ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ لیکن قرآن شریف چونکہ سمجھ دنیا اور سمجھ نوع انسان کے واسطے تھا، اس لیے اس تعلیم کو ایسے مقام پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی، اور یہی حکمت ہے، کیونکہ حکمت کے ارتھ ہیں وضع شیء فی المحل ہی، ارتھات کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا، اتھا حکمت قرآن شریف نے ہی سکھائی ہے۔ توریت جیسا کہ ورنن کیا ایک بے جہاں سختی پر زور دے رہی ہے اور انتقامی قوت کو بڑھاتی ہے، اور انجیل بالمقابل بیہودہ شمع پر زور مارتی تھی۔ قرآن شریف میں ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ارتھات بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے والے میں اصلاح مقصود ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہ جرت اور نشانات کے ساتھ آپ قرآن کریم کی سمست ادیان پر برتری ثابت کرنا اس وقت تھا جب اس ملک میں انگریزوں کی حکومت تھی، چرچ کا زور تھا، پھر بھی قرآن کریم کی برتری کا کھلا کھلا چیلنج دیا، اور کسی خوف کے قریب بھی نہ آنے دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے فرستادے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا، اور اس ادیشیہ کے لیے بھیجا تھا کہ وہ تعلیم کو پھیلائیں۔ اور یہی چیز ہم آپ علیہ السلام کے لٹریچر میں اور تعلیم میں دیکھتے ہیں، اور اسی چیز کو آج ہم جماعت احمدیہ بھی آگے پھیلا رہی ہے۔ اور جماعت احمدیہ اس آروپ لگانے والے یہ کہتے ہیں، جماعت احمدیہ پر آروپ لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کی تحریف اور توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ضرورت اور اہمیت ورنن فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی سمجھ کتاب موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص قوم ارتھات بنی اسرائیل کو اپنا سمبودھن ٹھہراتی ہے، اور صاف اور صریح لفظوں میں کہتی ہے کہ ان کی ہدایت عام فائدہ کے لیے نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہے۔ پرنتو قرآن شریف کا مد نظر سمجھ دنیا کی اصلاح ہے، اور اس کا سمبودھن کوئی خاص قوم نہیں بلکہ کھلے کھلے طور پر ورنن فرماتے ہیں کہ وہ سمست انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ تو بالحاظ مخاطبین کے توریت کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم میں بڑا انتر ہے۔ مثلاً توریت کہتی ہے کہ خون مت کر، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ خون مت کر، اور بظاہر قرآن میں اسی طرح کا ادیشیہ معلوم ہوتا ہے اور توریت میں آ چکا ہے، پرنتو دراصل ادیشیہ نہیں بلکہ توریت کا یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے سمبند رکھتا ہے، اور کیول بنی اسرائیل کو خون سے منع فرمایا ہے، دوسرے سے توریت کو کچھ ادیشیہ نہیں۔ لیکن قرآن شریف کا یہ ادیشیہ سمست انسار سے سمبند رکھتا ہے، اور سمست انسانوں کو ناحق خون ریزی سے منع فرماتا ہے۔ اسی طرح سمست آدیشوں میں قرآن کریم کا اصل ادیشیہ لوگوں کی اصلاح ہے، اور توریت کا ادیشیہ کیول بنی اسرائیل تک سیمت ہے۔ پھر فرمایا، یہ دعویٰ پادریوں کا سراسر غلط ہے کہ قرآن توحید اور احکام میں نئی چیز کون سی لایا جو توریت میں نہیں۔ بظاہر ایک نادان توریت کو دیکھ کر دھوکہ میں پڑے گا کہ توریت میں توحید بھی موجود ہے اور احکام عبادت اور حقوق عبادت کا بھی ورنن ہے، پھر کون سی نئی چیز ہے جو قرآن کے ذریعے سے ورنن کی گئی؟ پرنتو یہ دھوکہ اسی کو لگے گا جس نے کلام الہی میں کبھی تدبر نہیں کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ توریت میں اس کا نام و نشان نہیں، اس لیے توریت میں توحید کی باریک مراتب کا کہیں ورنن نہیں۔ قرآن پر ہم ظاہر فرماتے ہیں کہ توحید کیول اس بات کا نام ہے کہ ہم بتوں اور انسانوں اور حیوانوں اور عناصر
اور اجرام فلکی اور شیاطین کی اپاسنا سے باز رہیں، بلکہ توحید 3 درجہ پر آدھارت ہے۔ پرتھم درجہ اول لوگوں کے لیے ارتھات ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ دوسرا درجہ خواص کے لیے ارتھات ان کے لیے جو عوام کی نسبت زیادہ تر قرب الہی کے ساتھ وشیشتا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا استھان خواص الخواص کے لیے جو قرب کے کلام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پرتھم مرتبہ توحید کا تو یہی ہے کہ غیر اللہ کے پرستش نہ کی جائے، اور ہر چیز جو سیمت اور محدود اور مخلوق معلوم ہوتی ہے، چاہے زمین پر ہے چاہے آسمان پر، اس کی پرستش سے کنارہ کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اپنے اور دوسرے کے سمست کاروبار میں مصر حقیقی خدا تعالیٰ کو سمجھا جائے، اور اسباب پر اتنا زور نہ دیا جائے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہر جائیں۔ ادھارنتا یہ کہنا کہ زید نہ ہوتا تو میرا یہ نقصان ہوتا، بکر نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا، لوگوں پر یہ انحصار بھی شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اگر یہ کلمات اس نیت سے کہے جائیں کہ جس سے حقیقی طور پر زید و بکر کے کچھ چیز سمجھا جائے تو یہ شرک ہے۔ تیسری قسم توحید کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھانا اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کرنا۔ یہ توحید توریت میں کہاں ہے؟ ایسے ہی توریت میں بہشت اور دوزخ کا کچھ ورنن نہیں پایا جاتا، اور شاید کہیں کہیں اشارات ہوں۔ ایسے ہی توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کمالہ کا کہیں پورے طور پر ورنن نہیں۔ اگر توریت میں کوئی ایسی صورت ہوتی جیسا کہ قرآن شریف میں، تو شاید اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے۔ ایسے ہی توریت نے حقوق کے مدارج کو پورے طور پر ورنن نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس تعلیم کو بھی کامل تک پہنچایا ہے۔ ادھارن طور فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ارتھات خدا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم احسان کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم لوگوں کی ایسی طور سے خدمت کرو کہ جیسے کوئی قرابت کے جوش میں خدمت کرتا ہے، ارتھات بنینوں سے تمہاری ہمدردی جوش طبی سے ہو، اور کوئی ارادہ احسان رکھنے کا نہ ہو، جیسا کہ ماں اپنے بچوں سے ہمدردی رکھتی ہے۔ ایسے ہی توریت میں خدا کی ہستی اور اس کے واحد انیت اور اس کی صفات کاملہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے نہیں دکھلایا، لیکن قرآن شریف نے ان سمجھ عقائد تتھا ضرورت الہام نبوت کے دلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر ایک بحث کو فلسفہ کے رنگ میں ورنن کر کے حق کے طالبوں پر اس کا سمجھانا آسان کر دیا ہے۔ یہ سمجھ دلائل ایسے کمال سے قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کہ کسی کی مقدور میں نہیں کہ ادھارنتا ہستی باری پر کوئی ایسی دلیل پیدا کر سکے جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ اترکت اس کے قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک اور بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی سمجھ کتاب موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک خاص قوم تتھا ارتھات بنی اسرائیل کو اپنا سمبودھن ٹھہراتی ہے، صاف اور صریح لفظوں میں کہتی ہے کہ ان کی ہدایت عام فائدہ کے لیے نہیں بلکہ کیول بنی اسرائیل کے وجود تک سیمت ہے۔ پرنتو قرآن شریف کا مد نظر سمجھ سنسار کی اصلاح اور اس کا سمبودھن کوئی وشیش قوم نہیں بلکہ کھلے طور پر ورنن فرماتا ہے کہ وہ سمجھتے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر ایک کی اصلاح اس کا ادیشیہ ہے۔ قرآن کریم کے فضائل، مقام و مرتبہ اور برتری پر اور بھی مختلف حوالے ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی ورنن ہوں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر